بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ دوڑ کے مقابلہ میں ہمیشہ آگے رہنے والا اور رسی تک پہلے پہنچنے والا ہی جیتتا ہے، اور یہ عالمگیر قانون ہے۔ اس کے علاوہ دوڑ کے نتیجہ نکالنے کا کوئی دوسرا اصول نہیں۔ مگر آج ہم آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں جو چند سو سال پہلے ملک عراق میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، جس میں جیت کی ایک عجیب شرط رکھی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عراق کے شہر بصرہ میں ایک محنتی اور دیانتدار گھوڑوں کا تاجر رہتا تھا۔ اس نے اپنی محنت اور دیانتداری سے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑا سا گھر، زمین، مویشی، گھوڑوں کا بہت بڑا استبل، غرض زندگی کی بہت سی آسائشیں اکٹھی کر رکھی تھیں۔ اس کی بیوی 2 چھوٹے بیٹے چھوڑ کر بہت جلد وفات پا گئی تھی۔ وہ محنت میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے بچوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کا احساس اسے تب ہوا جب ایک مرتبہ وہ نمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بیٹوں پر کام کی ذمہ داری عام پڑی۔ یہ اس کے بیٹوں کا پہلا اور بڑا امتحان تھا، جس کا نتیجہ 0 نکلا۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کر سکے، بلکہ الٹا تاجر کی تجارت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اس تاجر کی آنکھیں کھلیں کہ اس سے کیا غلطی ہو چکی ہے، مگر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنے بیٹوں کی یہ بے حسی اور کاہلی دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوا۔ چند دن تاجر کھویا اور پریشان رہا۔ چند دن کے بعد اس نے اپنی خاموشی توڑی، اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ تم دونوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، مگر میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ ایسا کرو کہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے فلاں شہر میں جاؤ، وہاں ایک میرا دوست رہتا ہے، اسے میرا یہ خط دے آؤ اور جواب لے کر آؤ۔ جو اس ریس میں جیتے گا اسے میں گھوڑوں والا بڑا استبل دوں گا۔ دونوں بیٹے ایک دم بولے، بابا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم ابھی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو چل پڑتے ہیں۔ مگر تاجر نے ان کو روک کر کہا، ابھی رکو، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ریس جیتنے کی ایک شرط ہے کہ اکٹھے جانا ہے، اکٹھے واپس آنا ہے، اور کل شام تک ضرور واپس آنا ہے، مگر جیتے گا وہ جس کا گھوڑا ریس میں پیچھے رہ جائے گا۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھنس پڑے۔ انہیں یہ ریس بہت آسان لگی۔ دونوں نے اپنے اپنے طور پر سوچا کہ اچھا ہے، آہستہ آہستہ چلیں گے۔ سست اور کاہل تو وہ تھے ہی، آہستہ گھوڑا دوڑانا کون سا مشکل کام تھا۔ بہرحال سفر شروع ہوا۔ پہلے چند گھنٹے تو دونوں بھائی اپنے اپنے گھوڑے کو ایک دوسرے سے پیچھے رکھنے کی کوشش میں لگے رہے اور شہروں، بازاروں، میدانوں، کھیتوں سے گزرتے رہے۔ آبادی والے مقامات سے گزرنا قدرے آسان تھا۔ لوگوں سے سلام دعا کرتے ہوئے، اتر کر بات چیت کرتے ہوئے آہستہ چلنا آسان لگ رہا تھا، مگر جہاں میدان، صحرا اور کھیت آتے وہاں بڑی مشکل پڑ جاتی۔ گھوڑے بھاگنا یا قدرے تیز چلنا چاہتے تھے، مگر ان کے سوار گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر انہیں روکتے رہ جاتے۔ کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ ایک بھائی کبھی آگے نکل کر کسی درخت کے نیچے آرام کے لیے رک جاتا، پیچھے رہنے والا اور ہی آہستہ ہو جاتا۔ آخرکار پھر اکٹھے ہو جاتے۔ یہ آنکھ مچولی چلتی رہی۔ کئی جگہوں پر ان سے سوال بھی کیے گئے کہ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ جب لوگ یہ سنتے کہ فلاں شہر میں جا رہے ہیں اور واپسی بھی کل تک ہے، تو وہ بہت حیران ہوتے اور استفسار کرتے کہ تم لوگ جلدی کرو، گھوڑے بھگاؤ، یہ شہر اتنا قریب نہیں ہے، رات کو تو لٹیروں کا بھی خوف ہوتا ہے۔ لوگوں کی ایسی گفتگو سن کر دونوں بھائی بہت پریشان ہوتے، مگر خاموشی کے سوا کچھ کر نہ سکتے تھے۔ اصل میں دونوں سمجھ چکے تھے کہ ہمارے باپ نے ہمیں سزا دی ہے، اور سزا بھی ایسی دی ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا۔ چونکہ دونوں کے ایک دوسرے پر اعتبار بھی نہیں تھا، اس لیے آپس میں صلاح مشورہ کر کے بھی کوئی راہ نہیں نکال سکتے تھے۔ ان کی جان بہت مشکل میں پھنس چکی تھی، مگر چلنا تو تھا، اور چلنا بھی آہستہ تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ ایک آبادی والی جگہ پر رات گزاری، صبح پھر یہی سلسلہ۔ اب ان دونوں کے ہاتھ گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر زخمی ہو چکے تھے، اور گھوڑوں کے منہ بھی باگوں کی رگڑ سے چھلنی ہو رہے تھے۔ آخرکار منزل آ گئی۔ دونوں اپنے باپ کے دوست سے ملے، کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا۔ میزبان نے بھانپ لیا کہ دونوں پریشان ہیں، یہ سفر کی تھکاوٹ نہیں معلوم ہوتی، کوئی اور بات ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے باپ نے کوئی پیغام بھیجا تھا؟ اب انہیں یاد آیا، اور وہ خط یاد آیا جو ان کے باپ نے دیا تھا۔ اس پریشانی میں تو وہ خط ہی بھول چکے ہوئے تھے۔ دوست نے خط کھولا تو خط میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل خالی کاغذ تھا۔ اس نے لڑکوں پر کچھ ظاہر نہیں کیا، اشارہ سمجھ گیا کہ بات کوئی اور ہے۔
सियाना शख्स था। उसने लड़कों से चटपटी गुफ्तगू करके असल मामला जान लिया। लड़के भी सूरत हाल से थक चुके थे, यूं भी बेचारे सुस्ती और अय्याशी के मारे हुए थे। बाप का खेला हुआ खेल उनकी समझ से बहुत दूर था। उन्होंने अपनी परेशानी खोलकर बाप के दोस्त के आगे रख दी। मेज़बान यानी बाप के दोस्त ने सारी बात सुनी और सर हिलाता रहा। कुछ देर बाद कहने लगा कि अच्छा, अब तुम्हें सफ़र शुरू करना चाहिए, बहुत दूर जाना है। दोनों बेदिली से उठे। अभी घोड़ों तक नहीं पहुंचे थे कि उसने दोनों लड़कों के करीब जाकर उनके कानों में एक बात कही जो दोनों ने बैक वक्त इकट्ठी सुनी। दोनों ने एक लहजे के लिए अपने बाप के दोस्त को देखा, एक दूसरे को देखा, मुस्कराए और फिर छलांग लगाकर एक एक घोड़े पर बैठे और तेज़ी से घोड़े दौड़ाते हुए नज़रों से ओझल हो गए। नाज़रीन, क्या आपको समझ आई है कि मेज़बान ने इन निकम्मे लड़कों के कान में क्या कहा था? अगर नहीं आई तो हम बताते हैं। मेज़बान ने लड़कों के कान में सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले थे कि आपस में घोड़े बदल लो। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।